السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے اور اس کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اللہ کی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے اسے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کسی نے بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، اس کو اس طرح نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ارے میرا گناہ کب معاف ہو سکتا ہے، نا امید ہو کر بیٹھ جائے اور توبہ و استغفار بھی نہ کرے، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید ہی رکھے اور توبہ کا سلسلہ جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معصوم بچے کی طرح آپ کو پاک کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نئی مخلوق پیدا فرما دیتے جو گناہ کر کے توبہ کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا عجیب و غریب واقعہ منقول ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی 2 مرتبہ نہیں سنا، بلکہ 7 یا 8 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس شخص کا نام تھا کفل۔ اس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دے رکھی تھی اور اس نے اس دولت کا ہمیشہ غلط استعمال کیا۔ فاحشات میں، برائیوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غریب محتاج عورت اس سے کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی، تو اس شخص نے اپنے لیے موقع کو غنیمت سمجھا، اور عورت بھی حسین و جمیل تھی۔ عورت سے کہا کہ میں تمہیں 60 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کا موقع دو گی۔ عورت ضرورت مند تھی، مجبور ہو کر اس کی شرط کو منظور کر لی، اور جب یہ شخص اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو عورت کے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، بے اختیار رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا، اور آج ان پیسوں کی ضرورت کی بنا پر مجھے آپ کی شرط مجبور ہو کر ماننی پڑی، اور یہ ناجائز کام ہونے جا رہا ہے۔ میں اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اور اسی وجہ سے میرے بدن میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، اور میں ایسا کام کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب عورت کی بات کفل نے سنی تو اسی وقت کفل کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور یہ کہہ کر عین وقت میں اس عورت کو چھوڑ دیا کہ آئندہ سے کبھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور عورت سے کہا کہ میں نے تمہیں وہ 60 دینار یوں ہی دے دیے، جاؤ اسے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور کفل نے اللہ سے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کر لی کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کرے گا
تو صبح کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، اور اگر کسی نے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے تو اس کے دروازے پر صبح کو یہ لکھا ہوا ملتا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب رات میں اس کا انتقال ہوا تو صبح کو اس کے دروازے پر لوگوں کو یہ لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ تمام لوگ حیران اور ششدر ہو کر رہ گئے کہ اس کی کیسے مغفرت ہو گئی، جبکہ اس نے پوری زندگی خدا کی نافرمانی، عیش پرستی اور زناکاری میں گزاری ہے، مگر اللہ کی مغفرت کا سمندر انسان کے گناہ اور معصیت سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑھا ہوا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور نافرمانی سے اتنا آگے بڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے گناہ کا سمندر خدا کی رحمت کے سمندر سے بڑھ جائے، اور ادھر اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب رہے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سب نے بھی گناہ کر رکھا ہے تو سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اپنے بندوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔